السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ذکر کی اہمیت و فضیلت۔ ذکر کا لفظی معنی یاد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جیسا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک گز آتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7405 ہے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے ذکر کی اہمیت کا، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو یاد کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے کہ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے۔ اور پھر یہاں سے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کی بھی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ جن 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ تو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا بہت ہی اہم ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اجتماع کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب ہم یہاں بیٹھ کر ایک گروپ کی صورت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو رب العالمین فرشتوں کے بہترین گروپ کے اندر ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ذکر، اللہ کی یاد، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا ہماری زندگیوں سے گہرا تعلق ہے۔ ہم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھا۔ حقیقت میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یعنی جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں جو کہ دین کا سب سے پہلا رکن ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے بہترین ذکر ہے جس میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ذکر ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ، اور تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ اندازہ لگائیے کتنی اہم باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اعمال میں سب سے بہتر
اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ اور درجات کو بلند کرنے والا، سونے چاندی کو خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اور اس بات سے بہتر کہ ہم دشمن سے ملے، ہم ان کی گردنیں اڑائیں، وہ ہماری اڑائیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2790 ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو روز سونا چاندی صدقہ کرتا ہے؟ کون ہے ہم میں سے جو روز میدان جنگ میں دشمن سے لڑنے جاتا ہے؟ نہیں نا۔ خواہش کے باوجود بھی ہم نے اتنا ظلم و ستم دیکھا فلسطین میں، پھر بھی ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکے۔ تو اللہ کا ذکر اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے، دشمن کی گردنیں اڑانے سے بہتر ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ پھر ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق مفردون سبقت لے گئے۔ آپ نے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ سبقت لے گئے ہیں، یہ آگے بڑھ گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا مرد جہاد کرتے ہیں، مرد ہر طرح کی نیکی میں آگے ہوتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا اس طرح سے تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی بخشش تیار کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ مغفرت جو ہے نا، یہ مغفر لوہے کے اس خود یا ٹوپی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ فوجی اپنے سر کو ڈھانپتا ہے۔ جیسے وہ ٹوپی سر کو ڈھانپ لیتی ہے نا، اور کسی بھی طرح کا کوئی زخم پہنچنے سے حفاظت کرتی ہے، یوں ہی بخشش بھی انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے بخشش کے اوپر مغفرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی بخشش تیار کی ہے، اور وہ اجر عظیمہ، اور بہت بڑا اجر تیار کی۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کہہ دے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں بہت زیادہ، وہ چیز کم ہو سکتی ہے؟ وہ چیز کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ بہت بڑا، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، میں نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے، میں نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم قرآن کا ایک اور مقام دیکھتے ہیں، دوسرا پارہ، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس انسان کی عظمت کے کیا کہنے ہیں جسے اللہ یاد کرے۔ سورہ بینہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابی بن کعب کو پڑھ کے سنائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے بات کی تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا، تو خوشی سے رونے لگ گئے۔ یعنی جس کا اللہ ذکر کرے اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آیت نمبر 152 ہے سورہ بقرہ کی۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں
یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 کو دیکھتے ہیں، رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو ذکرن کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا. اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی اعمال کرنے کا حکم دیا ہے نا، ان کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے. مثلا نمازیں ہیں تو حد ہے، 5 پڑھنی ہے، اور اگر ہم زائد کریں گے، نوافل کو ساتھ شامل کریں گے تو وہ 7 ہو جائیں گی. اگر ہم تہجد اور اشراق کو ساتھ شامل کر لیں، حد ہے نا. اب ہم 8ویں نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے نا. کوئی بندہ کوئی 8ویں نماز دین میں شروع کر سکتا ہے. ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے، ایک حد مقرر کر دی. روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے 29 یا 30. حج ہے، اس کے اندر بھی جتنے کام کرنے ہیں ان کی ایک مقدار مقرر ہے، یہ اس انداز میں آپ نے کرنا ہے. زکوٰۃ ہے، اس کی بھی ایک مقدار مقرر ہے، اتنا مال ہو، اس کے اوپر سال گزر جائے تو سال بعد آپ نے دینی. ذکر الہی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رب العالمین فرما رہے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ یاد کرو. اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا یاد کر سکتے ہو، دن میں، رات میں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر. کیونکہ رب العالمین سورہ آل عمران کا آخری رکوع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے. اس کے اندر آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. سورہ آل عمران آیت نمبر 191. وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلوؤں کے بل، کسی بھی طرح. اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوا کہ ذکر کے لیے نہ تو باوضو ہونا ضروری ہے، ذکر کے لیے نہ تو سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری ہے، ذکر کے لیے نہ تو مصلے پر بیٹھنا ضروری ہے. ذکر کے لیے کسی بھی حالت میں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کسی بھی طرح ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. پاکی اور ناپاکی کی حالتوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب دیکھیے تعریف ہو رہی ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، یہ رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں ان کے لیے اولو الالباب، جو عقلوں والے ہیں. اور لب خالص عقل کو کہتے ہیں جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص عقل کو. اب اولو الالباب کون ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی جس میں عقل آ گئی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. وہ اپنے رب کو، کیونکہ اتنا بہترین عمل ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اس وجہ سے اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنا ذکر تم کر سکتے ہو کرو. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے. پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے، عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی حد بھی نہیں ہے اور کسی عذر سے وہ معاف بھی نہیں ہوتا. ہاں عقل یا ہوش نہ رہے تو الگ بات ہے. فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، رات اور دن میں، خشکی اور تری میں، سفر اور حضر میں، غنا اور فقر میں، صحت اور بیماری میں، پوشیدگی اور ظاہر میں، غرض ہر حال میں
اللہ کا ذکر لازم ہے، اور فرمایا اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے. اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کے 100 فوائد بتائے ہیں، ذکر الہی کے 100 فوائد. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر کرنے والے کو ذکر اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا ذکر کے بغیر وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. یعنی کوئی انسان جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے نا، جسمانی اعتبار سے بھی دماغی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، طاقتور ہوتا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے حدیث قدسی پڑھی ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہر حالت میں اللہ کا ذکر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اور اسی طرح جو نماز ہے وہ ذکر کی بہترین صورت ہے. جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. تو ذکر کی سب سے بہترین صورت نماز ہے، کیونکہ اس میں قلبی ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، لسانی ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارا جسم بھی جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. اور لذکری کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو. کہ جو انسان ایک نماز پڑھے گا، ایک نماز سے فارغ ہوگا تو اس کو اگلی نماز کی فکر لگی رہتی ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6806 ہے. ہم نے 7 عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب کا تذکرہ پڑھا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا. دوسرا خوش نصیب وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. ایک نماز پڑھ لی ہے تو دوسری کی فکر لگی ہوئی. تو لذکری کا ایک مطلب یہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو، کیونکہ ایک نماز پڑھ کے اگر دوسری کی فکر لگی رہتی ہے تو یہ جو درمیانی وقت ہوتا ہے نا، یہ بھی نماز میں ہی شمار ہوتا ہے اور اس کا بھی اجر اسی طرح ملتا رہتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر بھول جائے تو یاد آنے پر نماز پڑھ لو. جیسے ہم نے نماز کے ٹاپک میں پڑھا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، اس کا کفارہ اس کے سوا کچھ نہیں. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، صحیح بخاری حدیث نمبر 597 ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ذکر کی جو سب سے بہترین صورت ہے وہ نماز بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ذکر کی مجلس میں بیٹھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے. ایک تو ہم نے پہلے حدیث پڑھ لی ہے کہ ہم اس مجلس میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اس سے بہترین فرشتوں کی مجلس میں ہمارا تذکرہ کریں گے. دوسری فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرے مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے. مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں. اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے. زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں 4 غلام آزاد کروں. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3667 ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو ہم نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
صبح و شام اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں دونوں باتیں کہ فجر سے سورج نکلنے تک اور پھر عصر سے سورج غروب ہونے تک، معلوم ہوا کہ یہ دونوں وقت ذکر کے لیے بہت اہم ہے. یہ دونوں وقت ذکر کے لیے بہت اہم. ایک فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور دوسرا عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک. اسی وجہ سے صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کا ٹائم بھی یہی ہے. صبح و شام کے جو اذکار ہیں فجر کے بعد جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کر لینے چاہیے، اور اسی طرح عصر کے بعد ہمیں مغرب سے پہلے پہلے یہ اذکار جو ہیں یہ کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہم میں سے ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے نا، ہر اعتبار سے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر گھر ہے تو گھر کے اعتبار سے بھی میں کامیاب ہوں، میرا گھر بہت اچھا ہو. اگر کاروبار ہے اس کے اعتبار سے بھی میں کامیاب ہوں، میرا کاروبار بہت اچھا ہو. اگر اولاد ہے تو اولاد کے اعتبار سے بھی میں کامیاب ہوں، میری اولاد بڑی فرما بردار نیک ہو. شوہر ہے یا بیوی ہے اس اعتبار سے بھی میں کامیاب ہوں کہ میرا شوہر یا بیوی بہت اچھے ہوں، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. غرض زندگی کے ہر معاملے میں ہم کامیابی چاہتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم چاہتے ہو اچھا مجھے نہ ملے تو کسی اور کو مل جائے. ہر وقت ہماری کوشش یہی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں. صبح سے رات تک ہم کتنی محنت کر رہے ہیں کہ میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے، میرا سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، ایک نسخہ بتا دیا ہے. اگر ہر معاملے میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اگر ہر معاملے میں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. تو ہم انشاءاللہ ان زندہ لوگوں میں شامل ہوں گے. اور اللہ کا ذکر کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بڑا آسان ہے. جیسے ابھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 پڑھی ہے نا، کھڑے بیٹھے لیٹے جیسے مرضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اور روز قیامت اللہ کے نزدیک کن لوگوں کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والوں کا. ظاہر ہے اس نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کا درجہ قیامت کے نزدیک سب لوگوں سے بلند ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، اسلام کے واجبات اور فرائض تو ہم پر بہت زیادہ ہے، آپ ہمیں کوئی ایسی جامع عبادت بتائیں جس پہ ہم ڈٹ جائیں، ثواب بھی زیادہ ہو، ٹائم بھی تھوڑا لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. ایسا عمل جس پہ ڈٹ جائیں وہ کیا ہے؟ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. یہ مسند احمد میں بھی حدیث آتی ہے، جامع ترمذی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی. اور پھر ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے اعمال پاک ہوتے ہیں.
جس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی جھوٹ بولتے ہو اس کو یاد آتا ہے اسی زبان سے اللہ کو یاد کرتی ہوں، اسی سے جھوٹ بولوں. جیسے ہوتا ہے حقیقت میں ایسا اعمال ہے وہ پاک ہوتے ہیں، اور ذکر الہی کی وجہ سے اعمال کے اندر جو کمی ہے نا وہ پوری ہوتی ہے. کر کے دیکھتے ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص 3 نمازیں پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا لیکن ذکر کثرت سے کرتا ہے، بتائیے مجھے اس کا چوتھی نماز کے ٹائم اللہ سے ملنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو عام روٹین میں اللہ کو یاد کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ذکر کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اذان ہوئی ہے مسجد میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ذکر اس کو کھینچ کے لے کر آئے گا کہ جس کو یاد کر رہے ہو چلو اس سے ملاقات کرنے چلے، جس کو یاد کر رہے تھے چلو اس سے ملاقات کرنے چلے، کیونکہ نماز میں ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. اور ذکر کرنے والا اپنے رہ جانے والے اعمال بھی پا لیتا ہے کیونکہ اس کے گناہ ذکر کے ذریعے سے مٹ جاتے. اس وجہ سے ذکر الہی کے 3 درجے، ذکر الہی کے 3 درجے. پہلا درجہ ہے دل سے اللہ کا ذکر کرنا، دل سے اللہ کا ذکر کرنا، جیسے ابھی ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. یہ ذکر الہی کا پہلا درجہ ہے. بسا اوقات کہیں سب کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے، کرنے والے کوئی دوسرے ہیں، بندہ اسی لمحے بیٹھ کر دل میں اپنے رب کو پکارتے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. جیسے یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی کے بورے میں سے جب پیالہ نکلا تھا، اپنے دورے قرآن میں پڑھا ہوگا، پیالہ نکلا تھا تو بھائیوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی کی تھی. تو حالانکہ بھائی نے تو چوری نہیں کی تھی لیکن فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے دل میں ہی چھپایا کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور کہا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کیا کہ اللہ یہ جو بیان کر رہے ہیں نا اس کو تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو مجھے بتائیے دل میں یاد کرنے کی وجہ سے اللہ نے پھر یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کو واضح کیا. کتنی عظمتیں اللہ نے عطا کی، کتنا پروٹوکول اللہ نے عطا کیا. جو بھائی اپنی طرف سے کنویں میں پھینک کے سمجھ رہے تھے کہ ہم کام تمام کر چکے ہیں، وہی بھائی 3 دفعہ تیسری دفعہ کی حالت اتنی غریبوں والی تھی، کہا اس دفعہ تو ہمارے پاس پورے پیسے بھی نہیں ہیں، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، تھوڑا سا ہم پہ صدقہ کر دیجئے. اور اس دفعہ پھر یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی حالت زار دیکھ کر برداشت نہیں ہوا تو پوچھ لیا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، پتہ ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے. تو اللہ کو دل میں یاد کرنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو عزیزات، اگر زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ آئے جہاں پر سب گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر سب پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر سب کا ٹارگٹ آپ ہیں، اسی لمحے وہاں دل میں اپنے رب کو پکاریے کہ اللہ ان معی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام پہ جب اتنی بڑی آگ میں سے صحیح سالم نکل جانے کے باوجود بھی صرف ایک شخص ایمان لایا تھا، حضرت لوط علیہ السلام. تو انہوں نے اس ٹائم ہجرت کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی بتائے گا اب میں نے کہاں جانا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے. ذکر الہی کا دوسرا درجہ ہے زبان سے اللہ کو یاد کرنا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے زبان سے تو ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل
ہمارا غافل ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم زبان سے ذکر کریں تو ہمارے دل کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے. زبان سے ذکر کریں تو دل کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تسبیح سے ہم موتی تو گرا رہے ہیں لیکن میرا دل کہیں اور ہے. ٹھیک ہے, یوں تو ہو رہا ہے لیکن دل کہیں اور ہے. مجھے احساس نہیں ہے کہ جو میں سبحان اللہ پڑھ رہی ہوں اس کا فائدہ کیا ہے. اس وجہ سے ذکر کا دوسرا درجہ زبان کے ساتھ جب اللہ کو یاد کرنا ہے تو دل کی حاضری بھی ضروری ہے. تیسرا درجہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دل بھی حاضر ہوتا ہے. جب زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو دل بھی حاضر ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور یہ تمام درجات میں سے اعلیٰ درجہ ہے. اور یہی تو وہ درجہ ہے جس کی وجہ سے ففاضت عیناہ, آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. آنکھوں سے آنسو تبھی جاری ہوتے ہیں جب زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی حاضر ہو کہ انسان اپنے رب کو پکار رہا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اللہ میرا رب تو ہے, تیرے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں. جب دل کی حاضری کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایسا شخص ہی نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والا ہوتا ہے اور ایسا شخص ہی بلند درجات کو حاصل کرتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں, پھر اسی بات پر قائم رہے تو وہ مرنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا. یعنی دل کی حاضری کے ساتھ زبان سے توحید و رسالت کا اقرار جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. دل کی حاضری سے کہے. اور ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں روز قیامت جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے اعمال کے 99 رجسٹر اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہ جو 99 رجسٹر ہیں ان سب کے اندر گناہ ہوں گے, لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, 99 رجسٹروں کے مقابلے میں یہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا, کیونکہ اس میں زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق بھی شامل تھی کہ دل کی حاضری کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تعالی علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو عزیزات, ذکر کی سب سے بہترین صورت نماز ہے, کیونکہ اس میں ہمارے رب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اور پھر ذکر کے اندر مختلف اذکار سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ تو بہترین ہے نا. سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ کلمات ان چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2695. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمات ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. پوری کائنات پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا عظیم یہ کلمہ ہے, کتنا عظیم کلمہ ہے, کیونکہ اس کے اندر اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے, اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے, اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر کمی سے, ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے. پھر والحمدللہ, اللہ کے لیے سب تعریفیں, کیونکہ حمد کہتے ہیں کسی کی خوبی کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنا, اور اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے اور اللہ کی تمام خوبیاں کامل ہیں, ان کے اندر کوئی کمی. واللہ اکبر, اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے, اور اس کی وحدانیت کا اعلان ہے کہ ولا الہ الا اللہ,
اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ کلمات اللہ کو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنے محبوب ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کلمات کو پڑھنے کی اور ان کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح الحمدللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے تملا المیزان. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے. یہ اتنا عظیم کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ. جامع ترمذی حدیث نمبر 3383 ہے. اور الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 ہے. کیونکہ اس کے اندر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے, اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے, اور یہ بہترین دعا بھی ہے. یہ بہترین دعا بھی ہے. پھر اسی طرح کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا فضیلت ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان. دو کلمے جو زبان پہ بڑے ہی ہلکے, ثقیلتان فی المیزان ترازو میں بہت بھاری, حبیبتان الی الرحمن رحمان کو بہت پسند ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک یہ کلمات ہیں, یہ ہے حدیث نمبر صحیح بخاری کی 6682, اور ایک کلمات ہیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ, دونوں طرح سے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6406 ہے. اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے, اور دعاؤں کی بھی کوئی حد نہیں ہے جو ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. چونکہ ٹائم کی قلت کے پیش نظر ہم ان ساری دعاؤں کو نہیں پڑھ سکتے. ایک اور دعا جو بڑی اہم ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ جو شخص صبح شام پڑھتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے صبح شام کے اذکار میں. اور جو شخص اسے 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو میں بیٹھے بٹھائے کر لیا کروں. آپ نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تو یہ آل اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا. 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو. اور جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی ہم نے دعا پڑھی ہے, اگر کوئی 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کے اوپر جادو جنات کا تسلط نہیں ہو سکتا. اس کو بنی اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کی 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں, اور اس سے بھی زیادہ بار پڑھنے والے کے علاوہ کوئی بھی اس سے افضل عمل نہیں لے کر آئے گا. اس لیے اس دعا کو بھی اپنے اذکار میں شامل کیجیے. اور ذکر الہی کے اندر اللہ کی تسبیح کی بڑی اہمیت ہے. یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی اس میں اللہ کی پاکیزگی بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. تو معلوم ہوا کہ تسبیح سبحان اللہ کہنا اس کی بہت اہمیت ہے. اس وجہ سے ہمیں کثرت سے یہ کلمات کہنے چاہیے. اور جب انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو کفر و نفاق سے محفوظ رہتا ہے. کفر و نفاق سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور چونکہ صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اسی طرح جو قرآنی دعائیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. قرآن کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے. اس وجہ سے ان تمام دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ
عرش الہی کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی کلمات چلتے پھرتے, کھانا پکانے لگے ہیں, صفائی کرنے لگے ہیں, کنگھی کرنے لگے ہیں, باتھ روم جانے لگے ہیں, تو دعا پڑھ کے جائیں, اللہ کا ذکر ہے. باہر آتے ہیں تو دعا پڑھیں, یہ اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, اللہ کا ذکر ہے. دائیں جانب سے شروع کریں, سنت بھی پوری ہوگی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, گھر کے کام کاج کرنے کے دوران ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جائے نماز پر باوضو ہو کر بیٹھیں اور تسبیح شسبیح ہاتھ میں پکڑیں تو ہی ذکر ہو سکتا ہے. عزیزات, جس مرضی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے, تجربہ کر کے دیکھیے گا, کھانا پکانے کے دوران اللہ کا ذکر کیا کریں, کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہوگا, اور یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارا کام, برتن تو ہم نے دھونے ہی دھونے, اگر اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں, اللہ کی طرف سے مدد بھی شامل ہو جائے گی, اور جب کمپلیٹ ہو جائیں کہہ دیں الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, میرا کام ہو گیا, صفائی ہو گئی. ہم نے کھانا بھی پکانا ہی پکانا ہے, تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ. ٹھیک ہے, برکت بھی ہوگی اور پھر اس کے ساتھ مزہ بھی اس میں ہوگا, ہمارے جسم کو انرجی بھی ملے گی, اور انشاءاللہ الرحمن رزق میں برکت بھی ہوگی. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کریں, الحمدللہ. صفائی ہو گئی ہے, الحمدللہ. کپڑے دھل گئے ہیں, دھونے سے پہلے بسم اللہ, دھو کر الحمدللہ. فون کرتے ہیں, ہیلو کی بجائے السلام علیکم, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ السلام اللہ کا نام ہے. السلام اللہ کا نام ہے, تو ہیلو کی بجائے اپنے گفتگو کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے کیجئے, السلام علیکم. کیونکہ عزیزات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, روز قیامت وہ مجالس حسرت کا باعث ہوں گی جن کے اندر گھنٹوں گفتگو ہوتی تھی, لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے اپنی مجالس, خواہ وہ ہماری میسج چیٹ کے ذریعے سے ہوں, یا ہماری فون کال کے ذریعے سے ہوں, یا ہماری یوں فزیکل مجالس ہوں, اپنی ہر مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی بات لازمی طور پہ کیا کریں, تاکہ ہماری مجالس روز قیامت حسرت و ندامت سے بچ سکیں. سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ وہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر. اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیے کہ اللہ تو پاک ہے, اور اگر ساتھ اور لوگ ہیں تو تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھ دیجئے تاکہ ان کو بھی سمجھ جائے, وہ بھی پڑھ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانیں اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں موت آئے تو ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.